جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیکا میں رکھا گیا، فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو تجھ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ تیرے نبی ہے، ہمیشہ تجھے یاد کرتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ ایک فرشتہ آیا اور کہا، ہوا میرے قابو میں ہے، اگر تم چاہو تو میں آگ کو اڑا دوں گا۔ دوسرا فرشتہ بولا، پانی میرے قابو میں ہے، اگر تم چاہو تو میں پانی ڈال کر آگ بجھا دوں گا۔ تیسرے فرشتے نے بولا، زمین میرے قابو میں ہے، اگر تم چاہو تو میں آگ کو زمین میں نگل ڈالوں گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے دوست، میرے اور میرے محبوب کے درمیان مت آؤ۔ جو میرا رب چاہتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بچانا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ مجھے جلا دیتا ہے تو یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ جب انہیں منجنیکا سے پھینکا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ اس وقت کہا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہا جب لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ دشمن ان کے خلاف جنگ میں رہتے ہیں۔ مومنوں نے ایک ساتھ کہا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جا رہا تھا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھے، کیا تمہیں کوئی خواہش ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میری ایک ہی التجا ہے، لیکن تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھے، کیوں نہیں؟ تم اللہ سے اپنی حفاظت مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ میری حالت کو جانتا ہے، جس نے آگ کو جلانے کی اجازت دی وہ اس کے حکم سے ہی جلتی ہے۔ آگ صرف اس لیے نہیں جلتی کہ وہ آگ ہے، بلکہ اس لیے جلتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اگر آگ انہیں جلاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے آگ اور جہنم میں جانے کے لیے بھی ڈر نہیں دکھایا۔ جب وہ آگ میں گرنے والے تھے اور انہیں چاروں طرف سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ جل رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آگ نے صرف ان کی رسی جلا دی۔ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون میں تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے پیار سے بھرا ہوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے لیے آگ بھی ڈر نہیں لا سکتی۔ لوگ، حکمران اور پنڈت دور سے آگ کو دیکھتے رہے اور اتنی گرمی تھی کہ ان کے چہرے جلنے لگے اور ان کا دم گھٹنے لگا، مگر کچھ دیر بعد انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کوئی آگ سے باہر چل کر آ رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ بالکل محفوظ باہر آئے اور ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نور سے چمک رہا تھا۔ کافر یہ معجزہ دیکھ کر چیخ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، انہوں نے اسے
نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ یہ معجزہ بت پرستوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، لیکن اس نے اس کے دل کی گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ نمرود نے ایک بار اپنے لوگوں سے کہا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس تک پہنچ کر اسے ہرا ڈالوں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا ٹاور بنا کر حکم دیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ ٹاور دنوں یا ہفتوں تک بنایا گیا۔ جب وہ ٹاور کے اوپر پہنچا، اس نے اپنا کمان اور تیر لیا اور آسمان کی طرف نشانہ لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھمنڈی بھرے کام کی وجہ سے جواب دیا اور تیر خون سے تر ہو کر واپس آیا۔ نمرود کے سپاہیوں نے یہ دیکھ کر چیخا، دیکھو، اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ مگر یہ صرف اس کا جہالت بھرا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی دکھائی تاکہ نمرود کو ذلیل کیا جائے، لیکن نمرود پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ اپنی گھمنڈ میں مبتلا رہا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اپنے اللہ کو بلاؤ، میں اس سے اپنی پوری فوج کے ساتھ لڑوں گا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آتا دیکھا، لیکن وہ اکیلے تھے، ان کے پیچھے کوئی فوج نہیں تھی۔ نمرود ہنس کر بولا، اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں ایک بڑی فوج جمع کی، لیکن تم کسی کو نہیں لائے۔ کیا میں نے یہ ساری فوج صرف تمہارے لیے تیار کی؟ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، انتظار کرو، وہ جلد آئے گا۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑی مکھیوں کی فوج نے نمرود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ مکھیاں اتنے گنی تھے کہ لوگ اپنے آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ ان مکھیوں میں ایک خوفناک طاقت تھی، وہ انسانی گوشت کھا جاتی تھی جب تک صرف ہڈیاں نہیں بچتی تھی۔ اپنے سپاہیوں کو درد اور پریشانی میں دیکھ کر نمرود ڈر گیا اور بنا پیچھے دیکھے اپنے محل میں بھاگا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچا کہ وہ محفوظ ہے، مگر ایک چھوٹی سی لنگڑی مکھی دروازے کے سکون سے اندر داخل ہوئی اور یہ چھوٹی سی مکھی اس کا انجام بنی۔ مکھی اس کے ناک میں چلی گئی اور اس کے دماغ تک پہنچی۔ وہاں اس نے حرکت اور بھنبھنانا شروع کیا، جس سے نمرود کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ نمرود درد کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا تاکہ مکھی مر جائے۔ جب یہ کام نہیں ہوا تو اس نے لوگوں کو بلایا اور اپنے سر پر ہتھوڑے مارنے لگایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جو شخص مارے گا زیادہ انعام پائے گا۔ دنوں تک سپاہی اس کے سر پر ہتھوڑا مارتے رہے، جس پر 400 سال تک تاج رہا تھا۔ ہر بار نمرود کہتا کہ وہ ابھی بھی مکھی کی آواز سن رہا ہے، اور اس نے اور مارنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا درد روز بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک سپاہی نے اتنی زور سے اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر ٹوٹ گیا اور نمرود مر گیا۔ الحمدللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ نمرود جو اپنی دنیاوی طاقت اور گھمنڈ میں مغرور تھا، اور اس کے بدنصیب لوگ سب مکھیوں کے ذریعے تباہ ہوئے۔ ان کا خون چوسا گیا اور ان کے جسم
ختم ہو گئے۔ یہ سب انسانیت کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ نمرود جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اپنے نبی کو آگ میں پھینکا، اس نے ایک ایسی زندگی کی داستان چھوڑی جو سبق اور عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی بدنصیب موت جو ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے ہوئی، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور جواب سے بھی جڑا ہے۔ ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کو یاد رکھے کہ نمرود جیسا گھمنڈی شخص بھی ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے ہار گیا۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھمنڈ اور تکبر سے بچائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے یوٹیوب پر گم ہونے نہ دے۔ پلیز لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا تاکہ یہ اور دلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اجر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنز الایمان عظیم وائس۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور پلیز سجیسٹ کرے میں کیسے ویڈیوز بناؤں تاکہ آپ کو پسند آئے۔ یا میری آواز میں کچھ خرابی ہے یا میرے بولنے میں کچھ خرابی ہے تو پلیز سجیسٹ کرے، کامنٹس کر کے مجھے صحیح راستہ دکھائے تاکہ میں اور بھی زیادہ ویڈیوز بناؤں اور آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔